بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24 اکتوبر 2025 یونائٹڈ نیشنز کو بنے ہوئے 80 سال ہو جائیں گے، بلکہ ہو گئے ہیں۔ اور ہر سال جب 24 اکتوبر کا دن آتا ہے یا سال کے دوران بھی کسی وقت اگر اقوام متحدہ کی بات ہو تو مجھے ہمیشہ وہ ضمیر جعفری صاحب یاد آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی تشریف لائے تھے وہ IPS میں، اور ان کا ایک شعر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں کافی اچھی تعبیر کر دیتا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ UNO میں یو ہے امریکہ، باقی سب نو ہی نو۔ تو حقیقت میں یہ تو ایک پہلو ہے جو اس ایک شعر میں سما گیا ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ اگر ہم اس ماحول کو یاد کریں جس میں اقوام متحدہ کی تشکیل ہوئی، اور اس سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس 80 سال پہ کیسے تبصرہ کیا جا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ 2 جنگیں ہوئی تھیں اور بڑی جنگیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد میرا پرسیپشن یہ ہے، ہم نے تو ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا اس وقت، لیکن ہم سبھی نے چیزوں کو دیکھا ہے اور پڑھا ہے۔ پرسیپشن تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اس کی بڑی ایک طرح سے بڑی پر امیدی ہوگی، ایک طرح کا خواب ہوگا کہ اب اس کے نتیجے میں آئندہ کی دنیا بہتر ہوگی۔ تو مسعود خان صاحب، اگر آپ کوئی تبصرہ کریں، آپ جب اس طرح کی چیزوں کو سوچتے اور پڑھتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ دیکھیے 19ویں صدی میں ایک نظام تھا جسے کانسرٹ آف یورپ کہتے تھے، اور وہ بکھر گیا۔ جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو وہ تتر بتر ہو گیا، اور اس کی وجہ سے طاقت کے توازن کے بگڑنے کی وجہ سے 2 عالمی جنگیں ہوئیں۔ ان 2 عالمی جنگوں کے درمیان امن اور سلامتی کی خاطر لیگ آف نیشنز قائم کی گئی تھی۔ وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا، سبوتاژ کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب دوسری جنگ عظیم پہلی جنگ سے بھی زیادہ ہولناک ہوئی تو اقوام متحدہ کو بنایا گیا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت یہ فاتحین نے یہ جنگ بنائی تھی، اور اس میں جسے ہم کہتے ہیں مغربی بلاک، وہ اس کے سربراہ تھے۔ بعد میں ظاہر ہے کہ اس میں اس وقت کی سوویت یونین بھی شامل تھی، اور چین بھی اس وقت برائے نام شامل تھا، بعد میں مکمل طور پر شامل ہوا۔ تو یہ فاتحین اور مفتو جو اقوام تھی ان کے درمیان ایک قسم کا معاہدہ تھا، لیکن بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ یہ تنظیم اس لیے بنائی گئی تھی کہ یورپ میں جو سب اپنے آپ کو برادری سمجھتے تھے، مغربی ممالک میں دوبارہ کوئی ایسا جھگڑا نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کا قتل عام کریں اس وسیع پیمانے۔ یعنی یہ برائے نام تھا کہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے، اصل میں یورپ کا یہ بنیادی تھا، لیکن بعد میں باقی دنیا بھی شامل تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بیشتر جو تھی وہ نوآبادیاں تھیں، تو ان نوآبادیوں نے اپنے کولونیل ماسٹرز کا ساتھ دیا تھا، تو وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے، اور پھر ڈی کالونائزیشن کا پروسیس شروع ہو چکا تھا جس کا مرکزی نقطہ حق خود ارادیت تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جو مغربی ممالک کے لیے نہیں بنی تھی، یہ تمام جو تیسری دنیا کے ممالک تھے یا جو نوآبادیاں تھیں ان کے عوام کے لیے بھی بن گئی تھی۔ چونکہ ڈی کالونائزیشن کی وجہ سے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جب اس کا آغاز ہوا تھا 1945 میں، تو اس کے 51 ارکان تھے، آج جو ہے 193 ہیں۔ تو ان میں سے بیشتر ارکان جو ہیں وہ ہیں جو پہلے نوآبادیاتی نظام کے تحت تھے اور بعد میں آزاد ہوئے۔ یعنی ان 51 کے علاوہ کچھ اس وقت ایسے ملک تھے کہ جنہوں نے یعنی انکار کر دیا ہو کہ ہم نہیں بنیں گے؟ نہیں، ایسے کچھ شواہد ملتے ہیں، لیکن جنہوں نے انکار بھی کیا وہ پس پردہ کیا، لیکن امریکہ کی قیادت میں یہ قائم ہوئی تنظیم۔ اگر آپ دیکھیں امریکہ کے آئین اور امریکہ کے نظام اور یونائٹڈ نیشنز میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ امریکہ میں صدر جو ہے اس کے پاس ویٹو ہوتا ہے، یہاں سیکیورٹی کاؤنسل جو ایپیکس باڈی ہے اس کے پاس ویٹو ہوتا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جیسے وہاں کانگریس ہے تو یہاں جنرل اسمبلی ہے، یہ تھوڑا سا فرق یہ کرنا پڑے گا کہ وہ جنرل اسمبلی جو ہے اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی امریکی کانگریس ہے۔ اور جو جیسے کانسٹیٹیوشن میں بنیادی حقوق اور اس کے علاوہ جو ہے ایک قسم کا آئینی ڈھانچہ دیا ہوا ہے، اسی طریقے سے چارٹر میں بھی وہ ڈھانچہ موجود ہے۔ اور اگر 80 سال پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اقوام متحدہ نہ ہوتی تو شاید اہل مغرب میں ایک مرتبہ پھر جھگڑا چھڑ جاتا، اور مغرب اور مشرق میں اور اس کے بعد شمال اور جنوب میں جتنی طاقتیں ہیں متصادم ہو جاتی۔ تو
آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے امن اور سلامتی کے لیے کوششیں کی ہیں جو کامیاب ہوئی ہیں، خاص طور سے ایک بڑی عالمی جنگ کو روکا ہے، لیکن کئی اور شعبوں میں اس کی بے تحاشا کارکردگی رہی ہے۔ اس میں نارم لیکن سیٹنگ میں اگر آپ کی بات ذرا قطع کلامی ہو رہی، یعنی اور دوسرے شعبوں کو تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ لیں، اصل ہدف تو تھا نا، یعنی دنیا جنگیں بھر میں روکنا۔ امن اور سلامتی کے لیے جنگوں کو روکنا۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اس عرصے میں کوئی دوسری ورلڈ وار کی طرح کی وار نہیں ہوئی، درست۔ لیکن باقی تو جتنی بڑی تعداد میں جنگیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور ایکولز کے درمیان شاید نہیں ہو رہی لیکن ان ایکولز کے درمیان تو مسلسل ہو رہی ہیں، تو ایسے میں تو لگتا ہے کہ بڑی جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ یورپ نے وہ جنگیں لڑی تھیں اور ان کے سامنے ایک ہدف یہ بھی تھا، لیکن باقی دنیا تو مسلسل جنگوں کا سامنا کر رہی ہے۔ جی تو بالکل درست۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ توازن، طاقت کا توازن اس وجہ سے برقرار رہا کہ اس کو اس وقت بائی پولر سسٹم کہتے تھے، یعنی ایک طرف سوویت یونین تھا اور اس کے ساتھی ممالک تھے، اور دوسری طرف امریکہ اور اس کے ساتھی ممالک تھے، تو ایک طاقت کا توازن قائم رہا۔ جو چھوٹے پیمانے پہ بہت جنگیں ہوئی ہیں، ہولناک جنگیں ہوئی ہیں، اور بعض لوگ جو ہے بعض اقوام بے دست و پا تھی، اور اقوام متحدہ اگر اس نے چاہا بھی تو وہ ان کی مدد کو نہیں آ سکی، نہ بر وقت آ سکی، نہ بعد میں کوئی ان کی۔ تازہ ترین مثال تو یہ ابھی اسرائیل اور کی فلسطین کے درمیان ہے، یعنی درمیان کیا ہے تو جینوسائیڈل وار تھی۔ جی جی، بلکہ میں یہ کہوں گا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ دور ہے یہ مختلف دور ہے۔ پہلے تھوڑا سا اقوام متحدہ کو خراج تحسین بھی پیش کر دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس نے جو حقوق انسانی کے سلسلے میں ایک نئی کانشسنس پیدا کی، اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو افیلیٹڈ باڈیز ہیں، مثال کے طور پر اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اور دوسرے جو شعبے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے سلسلے میں، جو ILO ہے، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے، اور ریفیوجیز کے سلسلے میں جو سارے کا سارا دنیا میں ایک ایپریٹس بنا ہوا ہے، یہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر اقوام متحدہ سے وابستہ ہے۔ اور اس اعتبار سے بچوں کے سلسلے میں، یعنی تعلیم کے سلسلے میں یونیسکو ہے، یونیسیف ہے، پاپولیشن آبادی کے کنٹرول کے سلسلے میں، تو یہ ساری کی ساری تنظیمیں خاصی فعال رہی ہیں۔ لیکن اب میں آپ کے نقطہ کی طرف آتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو نقطہ ہے تاریخ میں، یہ بدترین نقطہ ہے، کیونکہ اس میں یہ واضح ہو گیا کہ جو اقوام عالم نے جو قوانین بنائے تھے وہ پارشل اور سلیکٹیو تھے، یعنی ان کا ہماگیر اطلاق نہیں تھا۔ کہ فرض کیے غزہ میں یہ ثابت ہوا کہ جتنے جنگی قوانین تھے، یعنی اور جو بھی جنیوا کنونشنز تھے، یا اس کے علاوہ جو خود اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے، وہ اس کے اوپر اطلاق پذیر نہیں ہوا، بلکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پہلی مرتبہ ایک جینوسائیڈ ریکارڈ کیا گیا، ریئل ٹائم ریکارڈنگ اس کی ہوئی، فوٹیج موجود ہے، شواہد موجود ہیں۔ لیکن وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس بنیادی نقطے کی طرف جاتا ہوں کہ یہ مغربی اقوام کے درمیان جنگ روکنے کے لیے ایک ذریعہ تھا، لیکن اگر ایک مغربی قوم یا اس کی حمایت یافتہ ایک قوم اور جو مسلم دنیا یا دوسری جو ہے تیسری دنیا کی کسی ملک کے ساتھ کوئی تصادم ہو جائے تو اقوام متحدہ غیر فعال ہو جاتا ہے۔ اب میں یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ بڑھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ اقوام متحدہ کی ناکامی کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، میں خود اقوام متحدہ میں رہا آپ تو ہوں، سفیر کئی رہے سال ہیں وہاں۔ سفیر رہا، سلامتی کونسل میں 2 سال رہے ہم، میں نے صدارت بھی کی ہے، شب و روز وہاں گزارے ہیں سلامتی کونسل میں۔ تو میں اس بات کی شہادت دوں گا، یعنی ایک قسم کی ٹیسٹمنی ہے، کہ اقوام متحدہ ناکام نہیں ہوئی، بلکہ جو 5 مستقل رکن ہیں سلامتی کونسل کے، کیونکہ وہ ناکام ہوئے کیونکہ ان میں اتفاق رائے نہ ہو تو کوئی بھی فیصلہ قائم نہیں رہ سکتا یا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سر آپ کی بات کو اگر اجازت دیں، اور میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ ذرا اظہار خیال کیجیے گا، یعنی ایسے لگتا ہے نا، آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ یہ ویٹو پاور جو ہے یہ تو بنیاد ہے
اقوام متحدہ کے بہت سے فیصلوں کو عمل میں لانے کے لیے، بلکہ طے کرنے میں ہی بڑی رکاوٹ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ طے ہو رہا تھا، اگر ہم اس وقت کے ماحول میں تلاش کر سکیں کہ کیا اس طرح کی ایک واضح بات کہ جس میں جب چند لوگوں کو آپ اختیار دے دیں، یہ اختیار کے امن اور سلامتی کا کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، تم اسے روک سکتے ہو اور کسی دلیل کے بغیر روک سکتے ہو۔ نہیں، دلیل ہوتی تو ہوگی لیکن اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے 1945 میں جب یہ طے کر لیا آپ نے، تو وہ جو کہتے ہیں کہ میری تعمیر ہے میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، تو وہ تو پہلے دن ہی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکے گا۔ کوئی جیسے اگر پہلے آپ ابرار صاحب کچھ بتائیں۔ اچھا، سنا یہی ہے کہ اس وقت بھی اس کی مخالفت کی گئی، ویٹو پاور کی، لیکن یو ایس نے شاید اس پہ اصرار کیا اور یہ کہا کہ ویٹو پاور نہیں ہوگا تو وہ اقوام متحدہ میں شامل نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے شاید؟ جی جی درست ہے۔ تو اب خیر بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ویٹو پاور، جیسا خالد رحمان صاحب نے کہا، وہ ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی میں سیز فائر کی قراردادوں کو ویٹو کر دیا گیا، یعنی جو اقوام متحدہ کے بنانے کا بنیادی مقصد تھا کہ کم از کم آپ جنگوں میں سیز فائر تو کروا دیں، اور اس سیز فائر کی قراردادوں کو ویٹو کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ ایک بڑی طاقت کے حمایتی کے حق میں نہیں جا رہا تھا، اور وہ چاہ رہا تھا کہ وہ ود امپیونٹی قتل عام کرتا رہے، جینوسائیڈ کرتا رہے اور کوئی نہ روکے۔ تو یہی ویٹو جو ہے اور دوسرے بہت سے فیصلوں میں بھی رکاوٹ بن رہا ہے، جیسے فلسطین اور کشمیر قدیم ترین ایشوز ہیں ان کے ایجنڈے پہ یو این کے، لیکن دونوں کی راہ میں رکاوٹ ہمیشہ ویٹو پاور ہی رہا۔ پہلے سوویت یونین ویٹو کرتا رہا کشمیر کے ایشو پہ، اور اسرائیل کے ایشو پہ امریکہ کرتا رہا، اور اب بھی جو باقاعدہ اقوام متحدہ کی قراردادیں دونوں صورتوں میں ہیں، دونوں ایشوز پہ، لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا۔ تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ صرف ویٹو پاور ہی کی وجہ سے یہ فورم جو ہے پورا کا پورا بالآخر ایک زوال کا شکار ہو جائے گا، چونکہ جو بنیادی مقصد ہے سیاسی طور پہ جنگوں کے رکوانے کا، وہ اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ مجھے تو اب یہ لگتا ہے، اگر آپ کچھ اظہار خیال کر سکیں، یعنی بالکل تازہ ترین واقعات پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو پاکستان اور بھارت کے درمیان ابھی مئی کے مہینے میں ایک جنگ ہی ہوئی، کہنا چاہیے۔ جی جی جنگ ہوئی تھی۔ اچھا، ابھی بالکل تازہ ترین ایک ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان کے درمیان تنازعات جو ہیں وہ اس مرحلے تک آ گئے کہ عملاً وہ بھی جنگ کی ایک نوعیت کہی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ غزہ کا اور اسرائیل کی تو بات ہم کر ہی رہے ہیں، اور بھی دنیا میں جتنے معاملات ہیں، ایون یہ آپ روس اور یوکرین کا معاملہ لے لیں، تو اقوام متحدہ بظاہر تو کہیں نظر ہی نہیں آتی، اور یہ آخر کار کچھ طاقتور یا با اثر ملکوں کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ آگے بڑھ کے ایک انیشیٹو لیں۔ تو ایسے میں اقوام متحدہ کا مستقبل معلوم نہیں کیا ہوگا کہ اگر وہ اسی طرح سے یعنی بیک فٹ پہ ہے، اور اس کے پاس سچی بات یہ ہے کہ بولنے کے لیے بھی بہت زیادہ نہیں ہے، تو فیوچر میں کیا ہو رہا ہوگا؟ میں اس میں ایک اضافہ کر دوں۔ ایک ویو یہ ہے کہ امریکہ نے شروع سے ہی یہ کوشش کی ہے کہ جیسے فلسطین کا جھگڑا ہے، اسے اقوام متحدہ کے تھرو اس کا کوئی حل نہ نکلے، بلکہ جو بھی حل ہو وہ امریکنز کے تھرو نکلے۔ چنانچہ اوسلو ایکارڈز ہوئے یا اس قسم کی دوسری بات چیت جب بھی کبھی ہوئی، اوسلو 1 اوسلو 2، وہ سب امریکنز کے تھرو ہوئی اور اقوام متحدہ کے ایمبٹ سے باہر نکل کے ہوئی۔ یعنی یا تو یہ اس بات کا اظہار تھا کہ وہ دنیا کی سپر پاور ہے اور وہی یہ کرا سکتا ہے۔ آج کل تو یہ معاملہ اور زیادہ کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ ساری جنگیں رکوانے میں امریکن صدر کا ہاتھ ہے۔ جی جی، انہوں نے تانا بھی دیا اقوام متحدہ کو کہ آپ کا تو کوئی ٹیلی فون بھی نہیں اٹھاتا، میں نے اتنی 7 جنگیں رکوا دی ہیں۔ اچھا، میں آپ سے اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کانسرٹ آف یورپ سے کیا تھا، تو کانسرٹ آف یورپ میں توازن جو تھا وہ یورپی ممالک کے درمیان تھا، جبکہ اقوام متحدہ ہے جو دوسری جنگ عظیم کے فاتحین کے درمیان توازن قائم کرنا تھا۔ ایک طرف سوویت یونین تھی، چین بہت بڑا ملک تھا، اور چین بھی اپنے آپ کو فاتح کہتا ہے کیونکہ جاپانیوں نے ان کے اوپر حملہ اس وقت تو ایسا نہیں، ٹھیک ہے، 14 سال سے وہاں تھے، وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ کانسرٹ ہوا ہے، کانسرٹ آف دا گلوب، پہلے کانسرٹ آف یورپ تھا، ماڈل وہی رہا ہے۔
اس زمانے میں کانسرٹ آف یورپ کے پاس ویٹو نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک قسم کا وہاں جو ہے ان ریٹن ویٹو ہوتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ کوئی طاقت اتنی بڑی طاقتور نہ ہو کہ توازن بگڑ جائے. اب میں آتا ہوں جو آپ نے نقطہ اٹھایا اس کی طرف، کہ جو سلامتی کونسل میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پورے کے پورے قرۂ ارض کے حصے بکھرے کر دیے گئے ہیں، خاص طور سے تنازعات کے. اگر اسرائیل کے اوپر بات ہوگی تو صرف امریکہ جو ہے اس میں اس کی بات مانی جائے گی، یہاں تک نہیں مانی جائے گی تو ویٹو ہے. جی، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا یا نہیں، وہاں بیان جاری ہوگا کہ نہیں، قرارداد پاس ہوگی یا نہیں، اور پھر قرارداد اگر پاس ہو گئی، اجلاس ہو گیا تو کیا پریس کے ساتھ گفتگو کی جائے گی یا نہیں، یہاں تک مائکرو مینج ہوتا ہے. اسی طریقے سے افریقہ جو ہے اگر وہاں دیکھ لیں تو جو سوڈان سے متعلق معاملات ہیں وہ برطانیہ اور امریکہ کی دسترس میں ہیں. جو اس کے علاوہ فرینکوفونی ہے، جہاں پہلے فرانسیسی کالونیز ہوتی تھی، وہ فرانس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اگر کوریا کی بات ہوگی تو وہ چین کے اور امریکہ کے درمیان ہوگی. اور اگر جو ہے شام کی بات ہو یا یوکرین کی بات ہو تو وہ امریکہ اور روس کے درمیان ہوگی. تو یعنی یہ پہلے سے ایک قسم کا ایجنڈا بانٹ دیا گیا ہے. اس میں سیکرٹری جنرل کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ رپورٹس دیتے ہیں، مطلب ان کا ایک فنکشن یہ ہے کہ جو بھی حالات و واقعات ہیں اس کے بارے میں مستقل رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں، سفارشات دیتے رہتے ہیں. لیکن یہ طاقتور اقوام فیصلے خود کرتی ہیں اور بعض اوقات فیصلے نہیں کرنے دیتی ہیں. تو اب یہ ہے جو پاکستان کا موقف ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک بڑا وہاں گروپ ہے جو ہمیشہ اقوام متحدہ کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے ہیں. 1995 میں ایک نئی لہر اٹھی تھی، وہ یہ تھی کہ نہ صرف پہلے والے جو ویٹو ویلڈنگ پاورز ہیں ان کو رکھا جائے، بلکہ 4 اور ممالک کو شامل کر دیا جائے، جس میں تھا ہندوستان، برازیل، جاپان اینڈ جرمنی. تو پاکستان نے اس وقت اس کی مخالفت کی، ویٹو کی ویسے مخالفت کی، اور اس کے علاوہ کہا کہ نو نیو سینٹرز آف پریویلیج. ٹھیک ہے نا، جس میں بنیادی مقصد تو ہمیں ہندوستان کو روکنا تھا، لیکن ایک اصولی موقف بھی تھا. اور ہمارا کوئی 12 ممالک کا ایک گروپ بنا جسے کافی کلب بھی کہتے ہیں، اور اس میں جو بہت ہی پختہ ایمان اور یقین والے ہیں ان کو ایکسپریسو کلب کہتے ہیں، جس میں اٹلی اور پاکستان شامل ہیں. ایک طرح سے لیڈنگ رول ان دونوں جی، کا. کیونکہ اٹلی کے ایک سفیر نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ کرسی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس چیئرمین فلور نہیں دے رہے تھے، تو کرسی پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ اگر جو مستقل رکن، سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کے لیے یہ کوالیفیکیشن ہے کہ آپ جنگ ہارے ہیں، یعنی جرمنی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، تو ہم بھی ہارے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے اصلاح کی کوشش کی ہے، اور ہم نے کہا ڈیموکریٹائز کرے. ہم نے یہ بھی کہا، آج تک کہتے چلے آ رہے ہیں. اور پاکستان کی ہمت کو داد دیجیے کہ 1995 سے اب تک ہم نے اس عمل کو روک کے رکھا ہوا ہے اقوام متحدہ میں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جو ہے ویٹو نہیں دینا چاہیے. اب یہ ہے، آپ نے ایک چھوٹا سا نقطہ میں یہاں بیان کر دوں. آپ نے کہا تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کا مستقبل ابھی ہم جو ہے اس کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے، لیکن اقوام متحدہ کو اپنے اس موجودہ ڈھانچے میں برقرار رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا سارا نظام تبدیل ہو رہا ہے، اور خاص طور سے جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، یا اس سے پہلے جو گلوبلائزیشن تھی، یا اس کے بعد جو ہے کچھ چیز مینوفیکچر کہیں کی جا رہی ہے، استعمال کہیں کی جا رہی ہے، عالمی منڈیاں جیسے بنی ہیں، جیسے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک نیا کرۂ ارض ابھر رہا ہے. اور اس میں جو ہے آپ کو انٹرنیشنل گورننس کی ضرورت پڑے گی. ابھی بہت سی چیزوں کے اوپر انٹرنیشنل گورننس پہلے سے ہو رہی ہے، اور اس میں اقوام متحدہ کا کردار ہے. مثال کے طور پر کلائمیٹ چینج کے اوپر، جس میں مزاحمت آتی ہے بعض ممالک سے، لیکن اقوام متحدہ کا ایک کردار ہے. اسی طریقے سے جو ہے ٹیررزم کے حوالے سے، نارکوٹکس ٹریفکنگ کے حوالے سے بہت سے ایسے امور ہیں جس میں اگر آج اقوام متحدہ پورے طریقے سے مؤثر نہیں ہے تو کل ضرور ہوگا. یعنی میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ برطانوی نظام کی طرف چلے جائیے، ایک زمانے میں وہاں ایک
قادر مطلق بادشاہ ہوتا تھا. یعنی ایک طرح سے کولونیل جو ایج ہے جس میں ایسا کوئی نظام جی نہیں تھا. آہستہ آہستہ وہاں لوگوں کو حقوق ملتے گئے اور ان کو احساس ہوا کہ رول آف لا کیا ہے. تو یہ ساری دنیا میں ایک شعور تو پھیل گیا کہ جو ہمارے بین الاقوامی امور ہیں ان کو بین الاقوامی قواعد اور قوانین کے مطابق حل کرنا چاہیے، اور کچھ کا اطلاق بھی ہوا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ مستقبل کے بارے میں ہمیں پر امید رہنا چاہیے. مجھے تو اس بات سے اتفاق ہے. میں خود بھی جب سوچتا ہوں کہ اگر ہم کسی ایسے سیناریو کا تصور کریں کہ جس میں اس 80 سال کے دوران اقوام متحدہ موجود نہیں تھی، تو شاید وہ موجودہ صورتحال سے بہتر تو نہیں ہوگا. جی. اور میں اس کو بھی کہ یہ جو ہے کہ جس کو بعض اوقات لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، ایک معنی میں درست کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ تو ایک تقریروں کا ایک کلب ہے، ہر سال لوگ جمع ہو جائیں گے اور تقریریں کر کے چلے جائیں گے. بہرحال ایک گلوبل لیول پہ گلوبل افیئرس کی ایجوکیشن ہے، اویئرنیس ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک رائے عامہ کی تشکیل ہے. وہ مختلف معاملات میں ظاہر ہے اقوام متحدہ، اور یہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو پوری ایک انٹرنیشنل گورننس کے لیے قوانین ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، تو یہ سب چیزیں پازیٹیو ہیں. لیکن جیسے پاکستان کی بھی آپ نے بات کہی کہ پاکستان نے ایک بڑا رول پلے کیا ایک مزید ناانصافی کو روکنے کے لیے. لیکن اگر ہم سوچیں کہ پرو ایکٹیولی آخر پاکستان یا اس گروپ کی جانب سے یا اسی طرح سے باقی لوگ جو ریفارم کی بات کرتے ہیں، تو کیا ایسا راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم آگے چل کے اس کے اندر کوئی ریفارم کی کوئی کوشش دیکھ سکیں؟ اس سے جڑا ہوا ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ یعنی ظاہر ہے اس وقت اقوام متحدہ کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو کوئی اراؤنڈ 20% جو ہے وہ تو امریکہ دیتا ہے. تو جیسے باقی ساری دنیا میں یہ چیز ایک کام کر رہی ہے اصول کے طور پہ کہ جو پیسہ دیتا ہے پھر اسی کا حکم بھی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی تو مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے. کیا آنے والے دنوں میں اس پہلو پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی نئی تبدیلی آ جائے گی؟ ایک تو جیسا آپ نے کہا کہ کسی بھی فورم کا ہونا اس کے نہ ہونے سے بہت بہتر ہے. یعنی وہ اگرچہ اس کے بعض پہلو کمزوری کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض پہلو ایسے ہیں جہاں وہ بہت سٹرونگ ہے. جیسے اکنامک اور سوشل ایشوز کے بارے میں اقوام متحدہ بہت کام کر رہا ہے، اور اس یعنی اگر صرف اسی طرف بائی دا وے اگر آپ یہ جو ہیں میلینیم ڈیولپمنٹ گولز جی اور اس کے پاس یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جی 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 ان دونوں میں پرفارمنس اگر گلوبلی دیکھی جائے تو کوئی خاص پرفارمنس نہیں ہے ایز آف ٹوڈے. اب یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں یہ بھی سمجھیے اپنا نصف سے زیادہ عرصہ گزار چکے ہیں. تقریباً 10 سال گزر گئے ہیں ان کے اور 5 سال رہ گئے ہیں 2030 تک. لیکن جو پہلا گول ہے جس میں بھوک کا خاتمہ اور غربت کا خاتمہ، اگر انہی کے اعداد و شمار دیکھے جائیں تو یہ آلموسٹ اسی جگہ کھڑے ہیں. یہ تو ہے کہ آئیڈیل نہیں ہے، اور جو جسے معاشی اصطلاح میں کہتے ہیں افادہ مختتم، وہ حاصل نہیں کر پائے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل بیکار ہے. یعنی کچھ نہ کچھ فائدہ بھی اگر ہو رہا ہے، یہ نہ ہوتا تو شاید اور بھی خراب ہوتا، اور بھی خرابی ہوتی. یعنی جو تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہے وہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. اور جہاں تک اس کی سیاسی ناکامی کہہ لیں اس کو، کہ جنگوں کو رکوانے میں جو اسے ناکامی ہوئی ہے، تو وہ جیسے سردار صاحب نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری اصل میں ان اراکین پہ ہے جن کے پاس مستقل ووٹ کا حق ہے اور جو چیزوں کو ویٹو کر دیتے ہیں. اور ایک امکان ہے کہ جس طرح سے یہ معاملہ آگے چل رہا ہے کہ ممبران کی اکثریت جو ہے وہ ویٹو کے خلاف ہے، تو آہستہ آہستہ وہ نوبت آ سکتی ہے کہ کسی سٹیج پہ جا کے ویٹو کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. وہ اگرچہ اب فورسیبل فیوچر میں شاید ہمیں نظر نہ آئے، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کچھ لمبے عرصے کے بعد ایسا ہو جائے. تو اگر ایسا ہو جائے تو اس صورت میں بھی اقوام متحدہ لیگ آف نیشنز سے بہت بہتر رہے گی. یعنی لیگ آف نیشنز کا تو اختتام ہی اس پہ ہوا تھا کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی، یعنی وہ بالکل ٹوٹلی ناکام ہو گئی تھی. یہاں پہ جیسا پہلے آپ نے ذکر کیا کہ چھوٹی موٹی جنگیں تو ہوئیں، لیکن بہرحال بڑی جنگ کوئی نہیں ہوئی، اور یہ بھی بڑا غنیمت ہے.
اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، جیسے نیوکلیئر پاورز جو ہیں وہ سب کے سب ایک حد میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے معاہدے اس امبریلا کے نیچے ہوئے ہیں مختلف اقوام کے درمیان. سٹار وارز ہے اور خلا میں جانے کی باتیں ہیں، موسمیات کی بات انہوں نے کی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عام آدمی کی نظروں سے باہر ہیں، لیکن جب آپ بہت قریب سے ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے فوائد جو ہیں اتنے کم بھی نہیں ہیں کہ آپ بالکل کہیں کہ یہ ایک ناکام فورم ہے، یا یہ ہم کہنے لگیں کہ اب اس کی ضرورت بالکل نہیں رہی. مجھے لگتا ہے کہ اس سے جو فطری طور پہ ایک سوال ابھرتا ہے کہ ظاہر ہے کسی نہ کسی فورم کی ضرورت ہے جہاں پہ ڈائیلاگ ہو سکے، جہاں پہ انیشیٹوز لیے جا سکیں اور کسی نہ کسی انداز میں پابندیاں جارح کے اوپر لگائی جا سکیں. لیکن کیا جیسے آپ نے بھی کہا بہت جلدی اس کے اندر کوئی، کیا ہم سمجھیں کہ یہ جو گلوبل پاور ڈائنامکس تبدیل ہو رہی ہیں کہ اب یعنی امریکہ کی وہ حیثیت جو غالباً 1945 سے لے کے اور تقریباً اب تک قائم رہی ہے، اب وہ آہستہ آہستہ متاثر ہو رہی ہے. پاپولر لیول پہ تو اس وقت امریکہ سب سے زیادہ تنقید کا باعث ہے، جس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو بھی پاور میں ہوتا ہے کہیں پر بھی اس کو ظاہر ہے ہر چیز کی ذمہ داری قبول کرنی پڑتی ہے. لیکن امریکہ کی تو دوہری پالیسیاں اور امریکہ کا جو بہت ہی زیادہ ایک غیر معمولی طور پہ ظلم کے ساتھ کھڑا ہونا نظر آتا ہے، تو وہ ایک پوری طرح جسٹیفائڈ بھی ہے. لیکن اب اگر ہم سمجھیں کہ عالمی سیاست میں یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ چین کا کردار روز بروز بڑھ رہا ہے، اور کردار ہی نہیں اثر بھی بڑھ رہا ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یعنی کسی حد تک یہ پوری ڈائنامکس چینج ہوں گی اور ایک نسبتاً بہتر نظام کی طرف یہ ادارہ پیش قدمی کر سکے گا؟ جو سلامتی کونسل کے 5 ارکان ہیں، مستقل ارکان، ان کو آپ ملکہ برطانیہ سے تشبیہ دے سکتے ہیں. اس وقت جب ملکہ کے پاس یا جو بادشاہ یا فرما روا تھے وہاں مطلق العنان، ان کے پاس جو اختیارات ہوتے، پھر جمہوریت کا دور چلا، پھر کوئی جزوی جمہوریت آئی، پھر پوری جمہوریت آئی، پھر اس کے بعد جو ہے ملکہ برطانیہ کو یا بادشاہ برطانیہ کو اس کو ایک علامتی حیثیت دے دی گئی. تو اسی طریقے سے یہ ایک تاریخی عمل جاری ہے. تازہ ترین واقعہ یہ شہزادہ نہیں، بادشاہ چارلس نے جو 2 دن پہلے کیا جی کہ اپنی فیملی کے لوگوں کے سارے جو ان کے مراد تھیں سب ختم کر دی. تو کسی پہلے کے کسی دور میں تو شاید اس طرح توقع نہیں. جی اگر آپ ہائیڈ پارک میں جائیں تو وہاں اس کے خلاف جو ہے بہت بادشاہت کے خلاف بہت تقاریر ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا، دوسرے جو غیر مستقل ارکان ہیں جس میں پاکستان کئی مرتبہ رہا، اب بھی غیر مستقل رکن ہے، تو چونکہ میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں غیر مستقل رکن کے طور پر، تو میں کہا کرتا تھا از راہ مزاح کہ ہم لوگ مہمان اداکار ہیں اور واقعی یہی ہوتا تھا کہ بعض اوقات جو ہے آپ کو پورے طریقے سے اعتماد میں نہیں لیا جاتا تھا. تیسرا نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عالمی نظام ہے اس میں اقوام متحدہ مختار کل نہیں ہے، یعنی یہ واحد ادارہ نہیں ہے جس نے یہ عالمی طاقت کے توازن کو برقرار رکھا ہے. اس کی انڈر پننگز ہیں. مثال کے طور پر نیٹو آپ اسے کہتے ہیں، یہ جو ایک الائنس ہے اس نے مغربی ممالک کے درمیان، ایک تو یہ ہے کہ یہ متحارب رہے ہیں مثلا سوویت یونین یا رشین فیڈریشن کے خلاف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اندر بھی اتفاق رائے کو برقرار رکھا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریبا نہ ہو جائے. نیٹو ٹھیک ہے نا؟ تو نیٹو کا اس کے اسی طریقے سے جو ایک نیا آرکیٹیکچر ابھر رہا ہے، چین اس کا تجربہ کر رہا ہے. میں چین کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے پہلے جو ہے SCO بنایا اور اس کے بعد اب جو ہے اس کے اراکین کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہاں، شنگھائی 5 سے دیکھا جائے، شنگھائی 5 سے لے کے اسی طریقے سے برکس وجود میں آ رہا ہے. تو ان کا بھی بنیادی طور پر یہ جو تمام جو علاقائی تنظیمیں ہیں، OAS کا ایک نظام ہے، آرگنائزیشن آف امریکن اسٹیٹس جو ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اقوام متحدہ کو بھی سہارا دے رہی ہیں اور اقوام متحدہ کی پیریفری میں رہتے ہوئے اس کی کور کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ہماری اسلامی تعاون تنظیم ہے، یہ اس کے کوئی 57 کے قریب ارکان ہیں اور اگرچہ اس کے پاس ویسے اختیارات نہیں ہیں جیسے اقوام متحدہ کے ہیں، لیکن
اس کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ پورے کے پورے اسلامی بلاک کے ممالک جو ہیں اس کے ارکان، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان پورے کے پورے اس عمارت کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ اب جو ہے یہ نظام بکھر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے معمار تھے امریکہ، وہ خود اس کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ بجائے جو ان نے جس قسم کے آئیڈیلز یا آدرش دنیا کو دیے تھے، ان کی بجائے تجارت اور معاشی تعلقات اور اس کے بعد یہ ہے کہ منفعت کے اصولوں کے اوپر وہ دنیا کے نظام کو تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، آپ معیشت دانوں کو پڑھیں جو امریکی معیشت دان تھے، برطانوی معیشت دان تھے پچھلی صدی کے، تو وہ پروٹیکشنزم کے اگینسٹ ہوتے تھے۔ جی ہاں، اب یہ صورتحال آئی ہے کہ اس وقت تو ہے ہی سارا، چین سب سے زیادہ پروٹیکشنزم کی مخالفت کرتا ہے، بالکل، اور یعنی یہ کہ یہ پورے کے پورے پیراڈائم جو ہے تبدیل ہو گئی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک اقوام متحدہ ایک ارتقاء کا حصہ ہے، کامیابیاں بھی اس نے سمیٹی ہیں، ناکامیوں کا بھی شکار ہوا ہے، لیکن ارتقاء کی اگلی کیا منزل ہوگی ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں جو اس کے ساتھ جو میں 2-3 نکات بیان کرنا چاہتا ہوں، اقوام متحدہ کے ساتھ ہماری جذباتی اور قانونی وابستگی ہے۔ جذباتی اس وجہ سے کہ مسئلہ کشمیر جب پنڈت جواہر لال نہرو اسے 1947 میں لے گئے تو اس وقت کے حالات کے مطابق سخت سنگین حالات تھے، اقوام متحدہ نے منصفانہ فیصلہ کیا، یعنی جو وہ قراردادیں پاس کی وہ منصفانہ اس وقت کے حالات میں جی نان پارٹیزن تھی۔ وہ بہت مشکل تھا کیونکہ ایک طرف سوویت یونین تھی، دوسری طرف جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس تھا، یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے سے متصادم تھی، لیکن 12 قراردادیں ہماری پاس ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں اس کے در و دیوار، اس کی جو راہداریاں ہیں، اس میں پاکستان کی بڑی عزت کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیس کی 1960 سے پیس کیپنگ میں کنٹریبیوشن دیا ہے، اور جہاں کہیں بھی ہمارے پیس کیپرز گئے ہیں، وہ بالکنز میں گئے ہوں، یورپ کے دوسرے علاقوں میں گئے ہوں، یا اس کے بعد لاطینی امریکہ میں، ایشیا میں گئے ہوں، افریقہ میں گئے ہوں، تو ان کی اتنی عزت ہے۔ تو اس پہ ایک کتاب بھی شائع جی وہ اچھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ میں جو بڑے بڑے کنونشنز بنے ہیں، یا جو بڑے بڑے کیا قراردادیں پاس ہوئی ہیں تاریخ ساز، اس کی ڈرافٹنگ میں، اس کے پیسج میں بعض اوقات بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے پریزائڈ اوور کیا ہوا ہے۔ یونیسیف، یعنی یہ کیا کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس، یونیسیف سے لے کر اب تک جو ہے پاکستان صف اول میں کھڑا رہا ہے۔ بعض اوقات سے بہت غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے جس کا خود ملک میں اتنا احساس نہیں ہے۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب امریکہ اور برطانیہ اور بڑی بڑی طاقتوں کے لوگ جو اقوام متحدہ کے حوالے سے جب بہترین سفارتکاروں کا شمار کرتے ہیں تو پاکستان کے سفارتکاروں کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ قطع کلامی معاف، لیکن مجھے کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ آپ جیسے کسی آدمی سے ہم یہ ریکویسٹ کریں کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے کردار کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک ڈیٹیلڈ سیٹنگ آپ کے ساتھ ضرور، اور یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اس کو ایک طرح سے لسٹنگ کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ پبلک کیا جائے، جیسے ظاہر خود اپنے ملک میں اس چیز کو سامنے لانا ضروری ہے۔ جی ہم اقوام متحدہ میں دھماکے کے ساتھ داخل ہوئے تھے وہاں، اور وہ دھاک آج تک آپ کی جمی ہوئی ہے، خدا تعالیٰ کے۔ اور یہ تو انڈینز بھی مانتے ہیں کہ پاکستانی ڈپلومیٹس بہترین ہیں۔ اب مجھے چینی دوستوں نے کئی بار کہا کہ ہم نے تو بہت کچھ پاکستانی دوستوں سے لرن کیا ہے، جی ورنہ ہمیں تو اقوام متحدہ میں شروع میں باتیں اتنی اچھی طرح سمجھ نہیں آتی۔ تو کہنے کے تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اقوام متحدہ کے تسلسل اور اس کی کامیابی کے وکیل ہیں، یعنی ہم ان لوگوں میں سے مشککین میں سے نہیں ہیں۔ وی آر ناٹ اسکیپٹکس، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو، پھلے پھولے، اور اس میں پاکستان جو ہے اس کے کئی اہداف ہیں۔ ایک ہدف یہی ہے کہ اس علاقے میں امن و سلامتی ہو، ایک بہتر محل وقوع پیدا ہو، اور دوسری طرف وہاں ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جس طریقے سے زور دیا جا رہا ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے، تو انٹرنیشنل رول آف لا بھی ہونا چاہیے، اور پاکستان اس کا بہت بڑا پرچارک ہے۔ جی میرا خیال ہے ایک وہ بجٹ والی بات آپ حضرات اگر کچھ بتا سکیں، اگر امریکہ نے ہی 20% بجٹ دینا ہے
یا اس سے زیادہ یا تو پھر ظاہر ہے کہ چلنی تو پھر اسی کی ہے جی وہ چاہے تو وہ بہرحال کتنی ہی ناانصافی کیوں نہ کرے. جی جو جتنا زیادہ فنڈز دے گا وہ یہ چاہے گا کہ اس کا اتنا زیادہ اثر رسوخ اس میں رہے، اور اگر وہ اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ اگر فنڈز کم کر دیتا ہے تو اس فورم کو یا اس تنظیم کو چلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جیسا کہ پہلے بات ہوئی تھی، چونکہ اس کی سوشو اکنامک پہلو بہت ہیں تو ان سب کے لیے پیسے درکار ہیں. یعنی جنگیں رکوانے کے لیے شاید اتنا پیسہ نہ چاہیے ہو، لیکن سوشل اور اکنامک جو ایشوز ہیں ان کے لیے تو چاہیے. ایکو ساک پورا جو ہے اس میں یعنی جتنے بھی ایسے ایشوز آتے ہیں، صرف آئیڈیا کے طور پہ میرے خیال ہے زیادہ وقت بھی اب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر 5 ممبرز ہیں اور 5 ممبرز میں بھی کنٹریبیوشن کو اسی طرح سے ڈسپرپورشنیٹ ہو تو حقیقت میں جہاں تک اس کے رائٹس ہیں وہ تو پانچوں کے پانچوں انجوائے کر رہے ہیں، لیکن آبلیگیشن جو ہے وہ ایک نے اپنے ذمے زیادہ لے لی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا اثر و رسوخ تو زیادہ ہونا ہی ہونا ہے معاملات میں. تو جو بہت ساری ریفارمز کی پروپوزل ہیں اس میں اس قسم کے آئیڈیاز کو بھی کہیں نہ کہیں انکارپوریٹ کرنے کی سردار ضرورت صاحب یہ بتائیے گا آپ کی یہ جو بجٹ والا سلسلہ ہے کیا یہ ہر ایک کے اپنے بجٹ سے پروپورشنیٹ ہے؟ جی جی یہ متناسب ہے. جی. پاکستان بھی Contribute کرتا ہے. قومی آمدنی کے اعتبار سے جی اور جی. ایک کلیہ جو ہے وہ اقوام متحدہ طے کرتا ہے تو ہم بھی دیتے ہیں، اسی لیے جنرل اسمبلی میں تمام ارکان برابر ہوتے ہیں. بعض اوقات تو نان پیئنگ ممبرز بھی جو ہیں ہوتے وہ ہیں. کسی کچھ وجہ نان سے پیئنگ بھی ہیں. وہ اس وجہ سے کبھی کبھار وہ قسط نہیں ادا کر پاتے. اس معنی میں. لیکن ان معنوں میں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، امریکہ ہمیشہ سے اصرار کرتا رہا ہے کہ چین زیادہ ادا کرے، اور چین جو ہے اس نے بہت ہی زیرک انداز میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو بہت لمبے عرصے تک کہا کہ میں ایک ترقی پذیر ملک ہوں، بلکہ ابھی بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ میں آئی ایم دا لارجسٹ ڈیولپنگ کنٹری ان دا ورلڈ، چائنا از دا لارجسٹ ڈیولپنگ کنٹری ان دا ورلڈ. تو وہ اس میں پس و پیش کرتے رہے کیونکہ وہ امریکہ چاہتا تھا کہ ان کی ہر جگہ پہ ذمہ داری ڈال دی جائے کہ جو افیلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں یا اس کے علاوہ. تو چین اس سلسلے میں محتاط رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں چینی اتنے ذہین ہیں کہ انہوں نے پہلے ایک پورے کی پوری پود تیار کی ہے جو اقوام متحدہ میں قیادت کی پوزیشنز لے گی سیکرٹریٹ نوٹ کیا. تو وہ بغیر قبل از وقت اگر پیسہ دے دیتے تو ان کا اثر و رسوخ نہیں ہوتا. رائٹ. اب جو ہے ان کی جو مثلا ITU ہے انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشنز یونین اور WHO اس میں ہمیشہ ان کی دسترس رہی ہے. اور اس کے بعد اچھا پہلے انہوں نے یہ کیا، میں چینیوں سے زیادہ ذہین قوم کوئی نہیں دیکھی. وہ یہ کرتے تھے کہ پہلے جو ہے سٹاف لیول پہ، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ڈائریکٹر لیول پہ، پھر جو نمبر 2 پوزیشنز لینا انہوں نے شروع کر دی. جو سب کے لیے تیار ہو گئے تو اس کے بعد اب وہ قیادت سنبھالنے کے قابل ہیں. ابھی بھی ان کا فاصلہ طے نہیں ہوا. اچھا دوسری چیز یہ کہتا ہوں کہ 2 ایسے ممالک تھے جو بہت پیسہ ڈالنے کے لیے تیار تھے، جرمنی اچھا اور جاپان. اچھا. تو اس میں امریکہ تیار نہیں تھا. مجھے ایک دفعہ ایک بڑا عجیب اتفاق ہوا کہ امریکہ جو ہے جب بھی جاتا تھا تو فتن کبھی ہندوستان کو کہہ دیتا تھا کہ ہم تمہیں مستقل رکن بنائیں گے. دلی میں یہ بیان دیا جاتا تھا، اس کی تشہیر ہوتی رہتی تھی. اور اسی طریقے سے پہلے اس نے جرمنی کے بارے میں کہا، جاپان کے بارے میں کہا، پھر برازیل سے وہ کوئی تھوڑا سا ناراض ہو گیا تو کہنا چھوڑ دیا. لیکن ہندوستان جو صدر جاتا تھا وہ یہ اعلان کرتا تھا. تو ہندوستانیوں نے تو سمجھنا شروع کر دیا. تو ایک مرتبہ اتفاق سے چونکہ ہم اس کیمپین میں پیش ہوتے تھے تو ایک امریکی سفیر جو ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، تو ان سے میری مطلب علیحدگی میں ملاقات ہو رہی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں حیران رہ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو میں جب یہاں میں سفیر بن کے آیا تو اس وقت مجھے میرے عملے نے بہت ڈرایا ہوا تھا کہ یہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا. تو یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی شاندار طریقے سے مخالفت کی ہے تو اس قسم کے کوئی آثار نہیں، خواہ مجھے ڈرا کے رکھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی توسیع ہو. کیوں؟ ان کا جو طاقت کے اوپر اجارہ ہے وہ مجروح ہوتا ہے. یعنی جب ان کو ایک کاؤنسل صحیح طریقے سے چل رہی ہے تو وہ 4 اور لوگوں کو وہاں شامل کر کے شور شرابے میں کیوں اضافہ کریں گے. اچھا ویسے وہ تجویز یہ تھی کہ ان کو
مستقل رکنیت تو دی جائے ویٹو لیکن نہ ویٹو دے۔ نہ دیا جائے۔ ہاں، تو خیر دانت کے بغیر جی جی، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی بحث کروائی، میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ بہت ہی اچھا ادارہ ہے، یہ انسان کے ارتقاء کا ایک بہت ہائی پلین ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی جو ہے کیسے تنظیم ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آئی۔ اس کا دفاع کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو بڑھانا، اس کی اصلاح کرنا ساری بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں نقائص بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، لیکن جب آپ اس کا جمع تفریق کریں گے تو آپ جو ہے اس کے تسلسل اور اس کی کامیابی کے حق میں ووٹ دیں گے۔ میرا خیال ہے ہم اسی نوٹ پہ آپ کی اس وقت کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ بھی بیٹھیں گے اور اسی طرح کے اور بہت سے معاملات میں مشاورت آپ لوگوں سے۔ جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جناب۔